نحمدك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. جزاك الله خيرا كثيرا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک سسٹر. تو ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین تلاوت کی ہے. بس جیسے لاسٹ میں جہاں پہ رک یہ اس ٹائپ کا آ رہی ہے نا، پور پڑھے جانے والی، اس میں آپ کو تھوڑا پور پڑھنا ہے. اوکے، جتنے بھی رکا آئی ہے نا اس میں سب جگہ پور تھوڑا دھیان رکھیے گا. باقی آپ نے بہت بہترین تلاوت کی ہے ماشاء اللہ. آمین، بارک اللہ فیک. اوکے، صاحبہ جی پلیز انمیوٹ یور سیلف. جی اس کا ترجمہ پلیز بتا دیجیے. اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے. جی بالکل، ماشاء اللہ، آمین. تو یہ ہو گئی ہماری دعائے قنوت کمپلیٹ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور دعائے قنوت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اکثر ہمیں وہ والی دعائے قنوت یاد ہوتی ہے، بٹ یہ دیکھیں یہ بھی بہت بہترین دعائے قنوت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی یاد کریں. میں بھی اسے یاد کر رہی ہوں، مجھے اتنا دور تک یاد ہو گیا ہے علیکہ تک. میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر میں نہیں شارٹس میں سنا تھا کہ یہ والی بہت اچھی مطلب ہوتی ہے، تو میں نے سرچ کیا، پھر اس کی ترجمہ بہت بہترین لگی مجھے، تو میں نے اس کو بھی یاد کرنے کے بارے میں سوچا. یاد کر ہی رہی ہوں یہ، اسے اس لیے قنوت میں سوچ نازلہ رہی کہ آپ کہتے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں. جی سسٹر کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہیں. اسے اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں جی. اس کے معنی اچھا، اس میں تو پناہ مانگتے ہیں اس گناہ سے، اور اس میں دعا ہے. اس قنوت نازلہ میں دعا ہے. جی کیا آپ نے کہا؟ میں نے دھیان سے نہیں سنا. یہ قنوت نازلہ بولتے ہیں اس کو. ہاں، اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اس میں دو اس میں دعائیں ہیں، اور اس میں جو پہلی جو دعا قنوت وہ ہے دعا قنوت ہے، اس میں اللہ سے ہم مطلب ایسے پڑھتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، اس میں وہ چیز ہے. اس میں جی خالی اللہ سے بالکل دعا مانگ رہی ہے. ایگزیکٹلی، آپ بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہی ہیں. دونوں دعائیں قنوت میں یہ فرق ہو جاتی ہے کہ یہ اس میں ہم بہت بھاری بات کہہ رہے ہیں، ایسی چیز جو ہم کرتے نہیں ہیں، اور اس میں ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں. تو دونوں میں یہی فرق ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں ڈائریکٹلی بول رہے کہ اللہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں کر نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. یہ چیز ہو جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو فالو نہیں نہ کر رہے ہوتے ہم. تو اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس میں اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا، سرپرستی کرنے والا، عافیت والا، برکت والا، یہ ساری زندگی ہم لوگ مانگتے ہیں. بٹ اس میں تو ہم ڈائریکٹلی بول رہے کہ ہم ہر کچھ کرتے ہیں، اچھی تعریف کرتے ہیں. ہم لوگ تعریف کرنے کے لائق نہیں ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی تعریف کرے نا، بڑائی بیان کرے، تو بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں. جو درجہ کا کرنا چاہیے ہمیں تعریف بیان کرنا، وہ درجے تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں. جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا ہم شکر نہیں کر پاتے ہیں. یہ چیز تھوڑا ہو جاتا ہے اس میں کہ اللہ جتنا شکر گزاری کے لائق ہے
اس کے تو 1% بھی ہم شکر نہیں کرتے ہیں. اگر ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمارے اللہ کا جو ہم پر احسانات ہیں اگر ہم اس کی شکر گزاری کریں تو روا بھی جو ہمارا ملک اگر اس کا بیان دے نا ایک ایک روا کہ اتنی شکر ہے اللہ کی تو بھی وہ اللہ کا شکر نہیں ادا پورا کر پائیں گے. یہی کہا جا رہا ہے کہ دعائیں قنوت میں دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. یہ والا بھی کر لیتے ہیں ہم. یہ بھی آپ لوگ ٹرائی کیا کیجیے, پڑھنے کے بہت بہترین ہے. تو کہاں سے اسٹارٹ کرتی ہوں؟ جی صاحبہ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں کیا, یا پہلے ہی والا آپ کا ریز ہینڈ؟ اوکے نغمہ خان جی. جی اپی کتنی لائنز پڑھنی ہے؟ جی 2 لائنز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. جی ماشاء اللہ. وہ یہ تھوڑا ہے بلر ہے نا, مجھے سنگنگ ویسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کافی ساری چیزیں, اس لیے. بلر, یہ بھی بلر نظر آ رہی ہے. جی اپی تھوڑا بلر ہے تو اس لیے شاید ٹھیک سے مسٹیک ہو رہی تھی. نہیں آپ نے کچھ بھی مسٹیک نہیں کیا, بس تھوڑا سا آپ اٹکی بٹ مسٹیک نہیں کی ماشاء اللہ. یہاں پہ نا آفیتا ہے تو یہاں پہ رکنا نہیں ہے, یہاں پہ کچھ علامت نہیں دی گئی ہے رکنے کی, بس یہاں کوما لگا دیا گیا ہے. اوکے اپی بٹ آگے ہو تک سکتا پڑھ ہے لوں؟ سانس ٹوٹے تو رک سکتے ہیں. آپ نے تولیتا تک پڑھ لیا نا ماشاء اللہ, آپ نے بالکل جی ٹھیک پڑھا. جی اپی. یہاں پہ آپ نے شاید غنہ کر دیا تھا کیا, فیمن یہاں پہ؟ نہیں اپی گناہ نہیں کیا تھا, وہ ہے نا پہلی بار پڑھی تو تھوڑا سا وہ تھا کہ ایک دم سے کیا آئے گا, تو وہ رک گئی تھی میں جی ایک ہاں دم سے کنفیوژن یہاں پہ ہو گیا. غلطی سے. کوئی بات نہیں, یہاں پہ اب اونلی غنہ ہوگا. اوکے آپ اس کے رولز بتا دیجیے پلیز. جی اپی اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے اور لام پہ 2 حرکت, میم پہ میم مشدہ ہے, پھر اسے ہا سے ملانا ہے, الف کو اسکپ کر دیں گے, پھر دال پہ 1 حرکت, نون پہ 2 حرکت دیں گے یا مدہ ہے, پھر فی میں 2 حرکت اور نون ساکن پہ اظہار کریں گے, دال پہ لین کریں گے, تا پہ 1 حرکت, واو پہ 1 حرکت, عین پہ 2 حرکت, فا پہ 1 حرکت, نون پہ 2 حرکت, فا پہ 2 حرکت اور نون پہ اظہار کریں گے, عین پہ 2 حرکت, فا پر لین اور وتوفلی, واو کو لام سے ملائیں گے اور نون پہ 2 حرکت اور فی پہ 2 حرکت, یہاں پہ اخفا کریں گے نون ساکن پہ, اور یہاں پہ بھی واو تا پہ 1 حرکت, واو کو لام سے ملائیں گے, لام پر فلین اور تا پہ 1 حرکت, اگر رکیں گے تو ہمز کریں گے. جی بالکل ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. ایچ اینڈ ایوری فیکٹ آف تجوید آپ نے بہت اچھے سے باریکی سے پورا بتایا ماشاء اللہ. یہاں پہ بس آپ نے مشدہ بولنا تھا, مشدہ آیا ہے تو یہاں پہ غنہ بھی کریں گے, باقی تو بہترین تھا. نیکسٹ اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں ہم. ثانیہ جی. جی ایک اور چیز یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر فیمن عافیت میں یہاں پر اظہار نہیں ہوگا کیونکہ آئین تو حروف حلقی میں سے ہے نا. جی اسی لیے تو انہوں نے اظہار بولا, حلقی میں تو نہیں نا سوری اظہار کرتے ہیں نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبارک لی فیما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. جی ماشاء اور اللہ. جی اس کا قاعدہ ہے واو پر 1 حرکت ہے اور پھر با پر 2 حرکت کیونکہ الف مد آئی ہے, اور رات کو باریک پڑھیں گے اور کاف سے ملائیں گے,
اور لام پر 2 حرکت کیونکہ یا مدہ ہے، اور فا پر بھی 2 حرکت کیونکہ یا مدہ آئی ہے. پھر آگے 3 کاؤنٹس کھینچیں گے اور ساتھ ہی 2 حرکت بھی دیں گے کیونکہ الف مدہ بھی ہے اور ساتھ میں چھوٹی مد بھی آئی ہے. اور پھر حمزہ کو عین سے ملائیں گے 1 حرکت، اور طا کو یا سے یالین آئے گی یہاں پر، اور پھر اس کے بعد تا پر 1 حرکت دے کر اس کو ساکن کر دیں گے. اور یہاں پر تو حرکت نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر ساکن ہو جائے گی. اور پھر واؤ پر 1 حرکت اور قاف کو پر پڑھیں گے. یہاں پر طا کو بھی پر پڑھیں گے پیچھے عطیت میں، اور قاف کو پر پڑھیں گے یہاں پہ. اور نون پر 2 حرکت کیونکہ یا مدہ ہے، اور شین کو را سے ملائیں گے اور ساکیوں کی مشدہ آئی ہے، اور ساتھ ہی را کو پر پڑھیں گے. اور میم پر 2 حرکت کیونکہ الف مدہ ہے، اور قاف کو پر پڑھیں گے، واؤ کو بھی پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یالین بھی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ تا ساکن ہو جائے گی. پھر فا پہ 1 حرکت، حمزہ پر بھی 1 حرکت، اور ساتھ ہی اس کو نون سے ملائیں گے اور گنہ بھی کریں گے کیونکہ نون پر مشدہ آئی ہے. فَإِنَّكَ، اور کاف پہ 1 حرکت، اور تقوی میں بھی تا کو قاف سے ملائیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، اور واد یا زی پر یا 2 کاؤنٹس، اور ساتھ ہی غاد کو پر بھی پڑھیں گے. اور واؤ پر 1 حرکت، اور لام الف پر 2 کاؤنٹس کیونکہ الف مدہ ہے، اور یقرا میں قاف کو پر پڑھیں گے، اور واد کو ان 2 کاؤنٹس کیونکہ اور ساتھ ہی پر بھی پڑھیں گے. اور پھر یہاں پر یا علت آ گئی ہے علیکہ میں عین کو 1 حرکت، اور پھر لام یا زبر لئی پر یہاں پر لین کا قاعدہ فالو ہوگا، اور پھر کاف ساکن کر دیں گے حمز کے ساتھ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. یہاں پہ ایک چیز آپ نے چھوڑا تھا، یہاں پہ قلقلہ کریں گے تقدی، یہاں پہ اوکے. یقضا، یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا. ماشاء اللہ آپ نے باقی بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، بارک اللہ فیک. صوفیہ جی لاسٹ لائن. بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يذل من وليت من وليت. جی ٹھیک میم ہے، کو واؤ کے ساتھ ملا دیں، مولیت. من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ان نون میں گمنا کریں گے، انہو میں لام کو 2 کام وہ پڑھیں گے کھینچ کے 2 کاؤنٹس. یذل 1 کاؤنٹ پڑھیں گے. میم نون میں گمنا، اس میں بھی گمنا کروں گی. میم کو ڈائریکٹ واؤ میں ملا دیں گے، ادغام ہو جائے گا یہاں پہ. میو واؤ یرملون میں سے آ گئی ہے واؤ. ادغام ہو جائے گا. ٹھیک. اور لام کو یا میں ملا دیں گے 1 کاؤنٹس. لام میں بھی 2 کاؤنٹس، 1 کاؤنٹس. من میں اس میں بھی گمنا کریں گے، من اور نہیں عین یہاں پہ میں 2 اظہار کاؤنٹس. ہو جائے گا، من اظہار علیت، کیونکہ یہ حروف عین حلقی ہے نا. جی عین میں بھی 2 کاؤنٹس. پھر الف آیا دیتا، اس میں بھی نہیں کھینچیں گے، یالی میں دیتا. تبارکتا 1 کاؤنٹس، با میں 2 کاؤنٹس. ربنا رب، اس میں قلقلہ کریں گے، با میں ربنا، نون میں 2 کاؤنٹس، 1 کاؤنٹس. عین میں 2 کاؤنٹس. لائتا یالین ہے. جی جی سسٹر، یہاں پہ وا لیتا ہے نا، تو یہاں پہ واو الف، یہاں پہ الف مدہ ہو جائے گی. وا لیتا کھینچ کے پڑھیں گے. باقی آپ نے بالکل اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. تو یہاں پہ انہو، یہاں پہ بھی کھینچیں گے. ہاں میں الٹا پیش ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش میں بھی ہمیں کھینچنا ہوتا ہے 1 الف کے بعد. جی ایک لکھ کے جی آپ نے پڑھا تھا اسے؟ اچھا پڑھا تھا پہلے. جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی اس میں غنہ نہیں ہوگی کیونکہ حروف حلقی کے پہلے آیا نا، حروف حلقی ہے نا یہ. اوکے، اس میں غنہ نہیں ہوگی. آپ نے کچھ چیٹ میں پوچھا ہے کیا؟
ایک منٹ میں دیکھ لیتی ہوں، غنہ نہیں ہوگی بس با پر، جی یہاں پہ غنہ نہیں ہوگی، با پر مشدہ میں غنہ نہیں ہوتی ہوگی سسٹر. آپ نے اس میں غنہ بولا تھا کیا؟ نہیں جی کلکلا بولا تھا. ہاں قلقلہ، بالکل صحیح بولا تھا آپ نے، قلقلہ. جی وہ تو میں نے بھی سنا تھا قلقلہ. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. صاحبہ جی یہ پورے دعائے قنوت کی تلاوت کر دیجیے پلیز. یاد ہے آپ کو؟ جی نیہا آپ یاد تو نہیں ہے، میں تو وہ والی کرتی ہوں، وہ والی یاد تو نہیں. اوکے تو آپ پڑھ سکتی ہیں. مطلب جی تلاوت کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیہا پہ ایک منٹ بس. جی سوری نہیں، یہاں پہ بہت زیادہ بیک گراؤنڈ وائس آ رہی تھی نا. بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک سسٹر، بہت اچھا آپ نے جی تلاوت کی ہے. بیک گراؤنڈ وائس بہت نہیں شانت کرنے فری لگا. بیک گراؤنڈ وائس، آپ کی کلیئر وائس آئی بالکل ماشاء اللہ. اس پر بہت بلر ہے تو میں اپنے فون سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس کی ترجمہ، ٹھیک ہے؟ تھوڑی لو آپ لوگوں کو وائس آئے گی. آئی ایم سو سوری فار دس. دیکھیے، اے اللہ تو ہدایت دے مجھے ان میں داخل کر کے جن کو تو نے ہدایت دی، اور عافیت دے مجھے ان میں شامل کر کے جن کو تو نے عافیت دی، اور میری سرپرستی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی، اور برکت فرما میرے لیے ان چیزوں میں جو تو نے عطا کیے، اور بچا مجھے ان فیصلوں کے شر سے جو تو نے کیے، اس لیے کہ تو ہی فیصلے کرتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. واقعہ یہ ہے کہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور نہیں معزز ہو سکتا یعنی ذلت پا سکتا ہے وہ جس کو تو مطلب عزت پا سکتا ہے، معزز ہو سکتا ہے وہ جس سے تو دشمنی کرے. تو بہت بابرکت ہے اے ہمارے رب، اور نہایت بلند. یہ تھا اس کا ترجمہ، جو بہت کافی اچھا ترجمہ. آپ کو کوشش کرنی چاہیے ترجمے کو دیکھنے کی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت.
سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں، ہر گناہ سے اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں. سسٹر جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک.